فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ایمان جو دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، یہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے، نیکیوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے یہ آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا دل سے، نیکیاں کرے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، تب تو یہ رہے گا، بڑھے گا۔ اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، کہ اس کی روشنی بالکل مدھم ہو جائے گی، بلکہ کبھی بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور حاصل یہ ہے کہ وہ ایمان کی زندگی گزارے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل مقصود یہ ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کرے وہ ایمان کو لے کر دنیا سے چلا جائے۔ یہ سب سے بڑی زندگی کا حاصل ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اور اس زندگی میں سب سے بڑی کمائی ہے ہی یہی۔ اتنی فیکٹریاں لگا دی، اتنے کارخانے لگا دیے، اتنا کاروبار ہو گیا، اس عہدے پہ بھی چلا گیا، اس منصب پہ چلا گیا، یوں ترقی کر لی، یہ اسٹیٹس بنا لیا، یہ گھر شاندار بنا لیے، سب مبارک اس وقت تک ہیں جب تک کہ یہ ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے اور ایمان کی زندگی کوئی نہیں اور ایمان پر خاتمہ کوئی نہیں، تو یہ بھی قارون کی طرح ناکام انسان ہے، اور فرعون کی طرح بد نصیب انسان ہے، اور ابو جہل کی طرح بد نصیب انسان ہے۔ سب کچھ ہے لیکن قارون کے پاس ایمان نہیں تھا۔ دولت کی تو ڈھیر تھے اس کے پاس، سب کچھ تھا، وزارت تھی حامان کے پاس، لیکن ایمان نہیں تھا۔ سلطنت اور حکمران تھا فرعون، لیکن ایمان نہیں تھا۔ ابی بن خلف کے پاس جاگیریں اور جائیدادیں تھیں، لیکن ایمان نہیں تھا۔ بظاہر حضرت بلال کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کے گزارا بھی بڑا مشکل تھا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ اس کے پاس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان تھا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو صدیاں گزر گئیں۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کا نام بلال سے رکھتے ہیں، مسجد کا نام بلال سے رکھتے ہیں، اور اسے عزت سے یاد کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلال سے اللہ راضی ہو گیا اور بلال بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ کوئی دولت لے ہے، کوئی دولت تھی ان کے پاس، اور وہ یہی ایمان کا سرمایہ تھا، یہی ایمان کھانا تھا۔ حالانکہ زندگی تو ایسی آزمائش پہ گزری۔ ایک مرتبہ کفار نے، غلامیت کی زندگی تھی، کسی کے غلام تھے اور اس نے تپتے انگاروں پر لٹا دیا۔ تصور کیجئے ذرا، ہاتھ پہ انگارے چنگاری لینا مشکل ہے، تپتے انگاروں پہ لٹا دیا۔ اللہ کا در چھوڑ دے، اللہ کی وفاداری چھوڑ دے، تو اس پر انگاروں پہ لیٹے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں احد احد احد، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے۔ اس کی گواہی ان انگاروں پر بھی حضرت بلال دے رہے۔ انہیں پتہ تھا کہ زندگی ختم بھی ہو گئی تو کیا ہوا، ایمان کے ساتھ ہوئی تو گھاٹا کوئی نہیں۔ زندگی ختم بھی ہو گئی تو کیا ہوا، ایمان کے ساتھ ہوا تو گھاٹا کوئی نہیں۔
یہ تکالیف، یہ آزمائش چند روزہ ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بس ایمان خطرے میں نہ چلا جائے، ایمان خطرے سے نہ چلا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے پہ تیر لگا اور خون کے فوارے باہر نکلے، بس زندگی کے آخری سانس تھے تو اس کی زبان سے کلمہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے دنیا کے نقشوں کو زندگی سمجھ لیا، کامیابی سمجھ لیا، اسے یہ کامیابی کہاں سمجھ میں آئے؟ زندگی ختم ہو رہی ہے، بیٹے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، سارا منڈیاں، سارا کاروبار ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ مادیت کے نقشوں میں کامیابی کا تصور رکھنے والوں کو یہ بول کہاں سمجھ میں آئے اور نہیں سمجھ میں آئے؟ ایک نے حیرت سے کہا یہ بھی عجیب آدمی ہے، سب کچھ تو لٹ گیا اور کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوسرے نے اسے سمجھایا، جس کے پاس ایمان کی روشنی تھی، کہا اس کی جو کامیابی اس کے پیش نظر تھی تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا تو سرمایہ تھا ایمان کی زندگی، ایمان پر خاتمہ، وہ اسے نصیب ہو گیا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیزو، سچی بات یہ ہے کہ دولت کی قدر و قیمت ہے، عہدے منصب کی اہمیت ہے، کاروبار کی بڑی اہمیت ہے، دنیا کی ڈگریوں کی بڑی اہمیت ہے، تو کتنا آدمی اس کے لیے محنتیں، کوششیں، توانائیاں لگاتا ہے۔ آج نہیں ہے تو اس دولت ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے تو اس دولت ایمان کی قدر و قیمت نہیں رہی۔ غیروں کی بات نہیں کر رہا، ہم میں بھی نہیں رہی۔ اس لیے کبھی خیال نہ کیا کہ ایمان کو بھی غذا دے رہے، ایمان کی سطح کیا ہے، ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں، کس سطح کا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نکلے، وہ تو ایک ایک لمحے میں اپنا ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے نا، باہر نکلے تو جو حضور کی صحبت میں کیفیت تھی وہ باہر نہیں تھی، تو کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، بھائی کیا ہو گیا، کیسے کہہ رہے ہو میں تو منافق ہو گیا ہوں، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ابو بکر جو حضور کی صحبت میں ہماری حالت ہوتی ہے وہ باہر تو ہماری حالت نہیں ہوتی۔ ہاں، یعنی انہیں اپنے ایمان کا اتنے کڑا احتساب کیا کرتے تھے اور اپنا اس قدر اپنے ایمان کا ان میں اس قدر احساس تھا، ذرا سی کیفیت بدلے فکر ہو جاتی تھی۔ انہیں پتا تھا ایمان دولت کیا ہے، ایمان کیا سرمایہ ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیتا ہے جہاں ان کا ایمان کا سرمایہ محفوظ رہے۔ خوش نصیب ہے وہ گھر کا سربراہ جو گھر کا ماحول ایسا بناتا ہے جہاں ان کے گھرانے کا ایمان محفوظ ہو سکے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو وہ ماحول دیتے ہیں جہاں ان کا ایمان کا سرمایہ محفوظ ہو جائے۔ اور سچا بھائی وہ بھائی ہے جو اپنے بھائی کی ایمان کے سرمایہ کی فکر کرے۔ دوست وہ دوست ہے جو اپنے بھائی کی ایمان کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ تو یہ ایمان ایسی چیز ہے میرے عزیزو، یہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ اللہ نے ایک فہرست دکھائی ہے کہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں دیکھ لو، اپنے بچوں کی زندگیوں میں دیکھو، اپنی بیوی کی زندگی میں دیکھو، اپنے گھرانے کی زندگی میں دیکھو، اگر یہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایمان ہے، وہ ایک فہرست ہے۔ اور اس فہرست کی پہلی نشانی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا نہیں، ارے بھائی اب تو ہم ایمان والے کہلاتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں نماز بھی کوئی نہیں،
ہماری اولادوں میں نماز ہی کوئی نہیں، ہمارے گھروں میں فجر کا رواج ہی کوئی نہیں، کہنے میں سارا بازار مسلمانوں کا لیکن نمازی کتنے، کہنے میں سارے فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں مسلمان لیکن نمازی کتنے، کہنے میں تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے سارے بچے مسلمان، نمازی کتنے، کہنے میں ہر طرف مسلمان ہیں لیکن نمازی کتنی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی نشانی نماز صرف پڑھنا نہیں بلکہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، یعنی نماز میں اللہ کا دھیان رکھنے والے۔ اس موضوع پہ میں نے 2-3 دن باتیں کی۔ اب دوسری خوبی، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو فضول باتوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کوئی شخص بیہودہ گفتگو اس سے کرتا ہے اور گھٹیا اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتا ہے، یہ بجائے اس سے الجھنے کے، ترکی بترکی جواب دینے کے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا۔ غلط بول رہا ہے تو غلط بول کا جواب غلط نہیں، گالی کا جواب گالی نہیں، برائی کا جواب برائی نہیں، تانے کا جواب تانے نہیں، تنقید کا جواب تنقید نہیں، بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، میاں تمہارا راستہ وہ میرا راستہ۔ ایک خوبی تو یہ جھگڑا نہیں لیتا، درگزر کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت یہی ہے۔ نبی اپنی پوری قوم کا سب سے معزز ترین شخصیت ہوتی ہے۔ نبی کو طعنہ دیا گیا، انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تجھے بیوقوف دیکھ رہے ہیں، تو بڑا احمق ہے اور تو جھوٹا ہے۔ یہ نبی سے کہا جا رہا۔ نبی کا جواب دیکھیے کتنا تحمل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ قال یا قوم لیس بی صفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا، رب العالمین کا رسول ہوں، پیغام دینے والا ہوں۔ یعنی اسے ترکی بترکی جواب نہ دیا بلکہ مثبت انداز میں اپنا تعارف کرا دیا، بھئی میں تو وہ ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے آدمی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسمت بہت بڑھیا کی، انہیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ بڑے عجیب آدمی تھے۔ ایک دن دہلی کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے تھے تو بھرے مجمع میں جہاں ان کے کتنے معتقدین ہوں گے، محبت کرنے والے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا شاہ اسماعیل سنا ہے تم حرام زادے ہو؟ بھرے مجمع میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس کو جواب دیتا، یا کم از کم اس کے جو معتقدین تھے اس کا تکہ بوٹی کر دیتے، یا کم از کم اسے ترکی بترکی جواب تو دیتے کہ تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، تیرا دادا حرام زادہ۔ لیکن حضرت نے یہ بات سنی اور اسے جواب دیا، کہا بھائی نانا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس کوئی گالی کو مسئلہ بنا کر مسئلے کا جواب دے دیا۔ کہا نانا تو یہ غلطی ہوئی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں، چاہو تو جا کے پوچھ لو۔ ہے شہزادے، اور پھر اتنے بڑے علامہ اور اتنے معتقدین کا مجمع، ہاں سبحان اللہ، عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے۔ تحمل، برداشت، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کرو گے، اللہ تمہیں اس دن معاف کرے گا جس دن تمہیں معافی کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تم اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دو گے، اللہ تمہیں اس دن معاف کرے گا جس دن تمہیں معافی کی زیادہ ضرورت ہوگی۔
درگزر کرتا ہوں. ہاں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں. ہاں، سخت رویے کا جواب سخت رویے سے نہیں. معاف کرو، معاف کرو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لوگ بہت ساری سنتیں اپناتے ہیں جسے توفیق مل جاتی ہے، لیکن میرے عزیزو یہ سارے نبیوں کی سنت رہی ہے صبر، معاف کر دینا. اور فرمایا جو صبر کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، کام ہے بڑی ہمت کا. ان ذالک من عزم الامور، ہے بڑی ہمت کا کام معمولی نہیں ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ. اور خاص طور پہ جہاں دست رس بھی ہو، زبان سے بہت کچھ سنا بھی سکتا ہو، ہاتھ چلا بھی سکتا ہو، بدلہ لے بھی سکتا ہو، ہاں، اور اس سے بڑھ کر اسے ترکی بترکی جواب بھی دے سکتا ہو، وہاں اللہ کی خاطر معاف کر دینا، کنارہ کشی اختیار کر دینا، درگزر کر دینا بہت بڑا بات. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو ایمان کہاں ہے؟ بتایا جا رہا ہے جہاں یہ خوبیاں ہیں وہاں ایمان بھی ہے. جہاں یہ خوبیاں ہیں وہاں ایمان بھی ہے. جس کی زندگی میں یہ خوبیاں نظر آئیں سمجھو ایمان بھی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے جو تم سے بےہودہ گفتگو کرے، الجھے، تم اسے کنارہ کشی اختیار کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون کا، کہ آدمی فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. فضول باتیں، فضول کام جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. بس اوقات فضول بحث چل رہی ہوتی ہے، اور اگر اس بحث کا فیصلہ بھی ہو جائے تو حاصل کیا؟ فضول سوال. تمہیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے تو حاصل کیا؟ تمہیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے تو حاصل کیا؟ تو بس اوقات فضول بحث میں آدمی الجھتا رہتا ہے، اور بحث مباحثہ، اور جس کا تعلق ان سے ہے ہی نہیں. یا بدقسمتی سے اب ہمارے معاشرے میں ایسے کھیل تماشے بھی اتنے ہو گئے کہ نہ اس کا دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. گھنٹوں ضائع کرتا ہے، اور وہی ایک گھنٹے اگر قیمتی جگہ پہ استعمال کر لیتا، حالانکہ بس اس کے بعد اتنا قیمتی زندگی کے لمحات ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. 100 سال کا کافر پڑھے تو کافر سے مسلمان ہو جائے. ایک بول اس کی زبان کے اتنے قیمتی. 70 سال کا بوڑھا اللہ کی نافرمانی پہ سچی ندامت کے بول بولے، اللہ 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں. اس کی زندگی کے لمحات اتنے قیمتی، لیکن اپنی زندگی کی یہ اوقات لغویات میں ضائع کرتا ہے، فضولیات میں، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. شریعت کھیل کود کی اجازت دیتی ہے، لیکن جس میں دنیا کا فائدہ ہو. صحت کے لحاظ سے ورزش ہے، جسمانی صحت کا خیال رکھ رہا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ترغیب بھی دی ہے. لیکن ایسی لہو لعب جس میں قوم کا سرمایہ بھی زیادہ، قوم کا وقت بھی ضائع، قومی معیشت پر بھی بربادی، اور حاصل بھی کچھ نہیں. اور یہ مسلمانوں میں کتنے رواج پا گئے، کتنے رواج پا گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی مسلمان کا اچھا اسلام دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ کام دین کے لحاظ سے اچھا ہے، بہت مبارک ہے، اس میں دنیا کا فائدہ ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی، لیکن جس کا کچھ بھی حاصل نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، اور اس میں اس کا سرمایہ بھی لگ رہا. اور سب سے بڑا سرمایہ زندگی کے اوقات کا سرمایہ. پیسہ پھر بھی آ سکتا ہے، لیکن زندگی کے لمحات جائے ہوئے واپس نہیں آ سکتے. کل والا پھر نہیں آئے گا، پہلا روزہ پھر نہیں ملے گا، جو نکل گئے وہ سو نکل گئے. والذین هم عن اللغو معرضون. تو ایمان والوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے
فضول چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وہ زندگی کے لمحات کو تول تول کے استعمال کرتے ہیں، زندگی کے لمحات کو تول تول کے استعمال کرتے ہیں، انہیں قیمتی بناتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی دو خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ساری صفات ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔